یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اب چپ کے کنارے آنکھوں سے اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی بس پر سفر کر رہا ہے، یا کہیں آفس میں بیٹھا ہے، ریلوے اسٹیشن میں بیٹھا ہے، ہوائی اڈے پر بیٹھا ہے، کہیں ہے عوامی جگہ پر بیٹھا ہے، الگ الگ لوگوں کا انداز ہے۔ اب ایک آدمی اپنے موبائل سے کوئی چیز دیکھ رہا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کنکھیوں سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیا یہ خیانت ہے؟ کیا ہے یہ؟ خیانت ہے۔ ایک عورت کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہو، نظریں مار رہے ہو، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ تو اللہ فرمائے یعلم خائنۃ الاعین، ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت کو خوب جانتے ہیں۔ اس میں بڑا سخت عذاب ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جو صرف آنکھوں سے حکم کرتا تھا، مجرم کو اگر قتل کرنا تو آنکھ سے اشارہ کر دیا کیا ہو جاتا تھا؟ جس کو آنکھ مچولی بھی کہتے، کیا کہتے ہیں؟ آنکھ مارنا بھی کہتے ہیں۔ یہ بڑی چیز ہے، اس کا حساب ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، ہم تمہارا حساب لیں گے، تیری آنکھ کا، تیرے دل کا۔ آنکھ کا حساب ہے۔ اللہ نے نام اس اعضاء کا دیا ہے، کس کا؟ 3 چیزوں، تیری آنکھ، زبان، تیرے دل کا حساب لوں گا تمہارا حساب، اور آنکھ کا زیادہ حساب ہوگا۔ یہ آنکھ ہی سے ساری چیزیں کھیلا جاتا ہے۔ آنکھ پہلے ایک چیز دیکھتی ہے، اس کی تصویر بناتی ہے، پھر وہ اس کو دلوں میں بساتی ہے، پھر دل اس میں پروگرام بناتا ہے، پھر وہ گناہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے آنکھ بڑی خطرے کی چیز ہے، اس کا حساب ہے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ یہی کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ آنکھوں سے اشارے کرتا تھا۔ قتل کرانا آنکھ سے اشارہ کر دیا، کچھ کرنا آنکھ سے کر دیا، مر گیا جلدی۔ مرنے کے بعد جب کفن میں اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیا گیا، چوہا 2 آیا اور آ کر کے کفن کے اندر آنکھ پہ چپک گئے۔ جب کفن ہٹایا گیا تو 2 چوہے اس کی آنکھ کو کھا رہے ہیں۔ لوگ بڑی کوشش کیے ہٹانے کے لیے، لیکن وہ چوہے ہٹا نہیں سکے۔ لوگ 1000 کوشش کیے، نہیں ہٹا سکے لوگ۔ بالآخر اس کو اسی حالت میں دفن کر دیا گیا۔ علماء نے کہا کہ یہ آنکھوں سے جو خیانت کی ہے، اللہ عبرت کے لیے دنیا ہی میں سزا دیتی ہے۔ آج اللہ ہم سب کی حفاظت، پردہ پوشی کر رہا ہے، جس سے آنکھ بھی بچی ہے، زبان بھی بچی ہے، دل بھی بچا ہے۔ ورنہ اگر پکڑ شروع کر دے قسم خدا کی، دیکھنے والا گھر اندھا بن کر کے آئے گا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا اگر اللہ، تو پھر وہ گھر پہنچے گا تو اندھا بن کر کے پہنچے گا۔ لوگ پوچھیں گے کیا ہو گیا؟ تو آپ 1000 پریشانیاں بتائیے، لیکن یہ گناہ، لیکن اللہ بچا رہا ہے۔ بچیے تنہائیوں میں آنکھ سے گناہ مت کیجیے۔ یہ موبائل سیدھے جہنم لے جائے گا اگر اس کے چکر میں پڑ گئے تو۔ یہ موبائل کے گناہ جو آج نوجوان لڑکے، لڑکیاں اور لوگ کر رہے ہیں تنہائیوں میں، قسم خدا کی یہ سیدھے جہنم میں دھکیل دے گا۔ اس لیے بچو میرے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، بچے بچیوں، بچو اس سے، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا۔ کیا حیا کی، کیا اللہ نے حیا کا پیکر بنائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کب؟ جس دن عید کی چاند ہوئی۔ اس دن عید کی چاند پہ بڑی خوشیاں ہوتی تھی پہلے، اب تو جلدی خبر ہی نہیں دیتے ہیں، دیکھ نہیں پاتے ہیں، دیکھنے کے اور پاور ہی ختم کرے، برکت اللہ ہٹا دی ہے۔ بس اصل یہ ہے، پہلے لوگ دیکھتے تھے، انتظار کرتے تھے، پھر وہ خوشی ہوتی تھی، لیکن اب وہ سب ختم۔ کیوں ختم ہو گئے معلوم؟ یہ برکت روحانی اللہ نکال لیا اور کچھ بھی نہیں، لہذا ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ تو سسٹم چلا رؤیت ہلال کے علماء اور وہاں کی کمیٹی کے لوگ خبر دیں گے، تو بیچارے وہ بھی نہیں دیکھ پاتے تو خبر دیں گے کہاں؟ وہ بھی اٹک کر کے اب رکو 7 بجے، 7:30 بجے، 8 بجے، 8:30 بجے، 9 بجے تک وہ ٹائم لیتے کھینچتے رہتے ہیں۔ خیر اب وہ خوشی نہیں ہے، لیکن پہلے دور و زمانے میں اپنے بچپنا میں دیکھتے تھے، قطار کے قطار لوگ کر کے شوق سے دیکھتے تھے عید کی چاند، عید کی چاند۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. آپ نے پوچھا بیٹی عید کی چاند دیکھ لی؟ حضرت فاطمہ نے جواب دی رضی اللہ عنہا نہیں میں نے دیکھی. کہا کہ کیوں؟ سارے مدینے کے لوگ دیکھیں، عورت مرد بچے سب لوگ دیکھیں، بیٹی کیا تجھے خوشی نہیں؟ کہا کہ نہیں خوشی ہے ابا، لیکن اس لیے میں نہیں دیکھی کہ اس وقت میں بہت سارے غیر مردوں کی نظر چاند پر پڑ رہی ہے، میری بھی نظر ان کے ساتھ پڑتی تو مجھے حیا کی اجازت نہیں دی. کسی غیر مرد کی نظر میں بھی نظر ملا. یہ تھی حیا کی فکر. اب تو بھی مجھے دیکھ، میں بھی تجھے دیکھ، جہنم چلے جاؤ دونوں ساتھ ساتھ، تیاری کر لیجئے. بدکار نوجوان بھی، بدکار لڑکیاں بھی آج ہو گئی. تو بھی دیکھ، ہم بھی دیکھیں گے. مزے لیجیے آنکھ سے. جب آنکھ جہنم کی آنکھ اس میں ڈالے جائے گی تب پتہ چلے گا. اس لیے اپنی آنکھوں کی خیانت سے ہوشیار رہیے. اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے. اس لیے اپنے موبائل پر لگائیے ان ربک لبالمرصاد. سورہ فجر کی آیت کریمہ ان ربک لبالمرصاد، ہم تمہارے تاک میں لگے ہوئے. کیا فرمایا اللہ؟ جس کو آج کے سیدھے سادے معنی یوں کر لیجئے، خلاصہ مفہوم یہ کر لیجئے کہ جیسے کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ فرمائے ہم بھی تیرے تاک میں ہیں. تاک میں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب ہاتھ میں لگا ہوا ہے، تاک میں لگا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے. خفیہ کیمرے ہیں اللہ کے. دنیا کے کیمروں اور دنیا کی تصویروں جہاں چھپ جاتی ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں اے خبردار کیمرہ لگا ہوا ہے. لیکن اللہ کیا فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تم جہاں بھی رہو گے ہم دیکھ رہے ہیں تم کو. جہاں تم چھپ جاؤ زمین کے ساتوں حصے کے نیچے جا، اور وہاں اگر نیکی کرو گے اس کی بھی خبر، وہاں بھی بدی کرو گے تو اس کی بھی مجھے خبر. ان ربک لبالمرصاد، میرا رب ہاتھ لگایا ہے، تیرا رب ہاتھ لگایا ہے، تیرا رب دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں اپنی آنکھوں کو بچا لیجیے ورنہ یہ بڑا ظلم ہوگا. تو اللہ فرمائے دوسرا وما تخفی الصدور، دل میں جو کچھ چھپا رکھتے اس کو بھی میں جانتا ہوں. کتنا تو زبان سے واہ 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 کر لو، لیکن دل کی گندگیاں جب تک صاف نہیں ہوگی، نیتیں اور زبان بھی صاف نہیں ہوگی. اس لیے اللہ فرمائے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق. اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ حق کے ساتھ کرتا ہے. ناحق کب ہوتا ہے؟ جب رشوت خوری ہوتی ہے. ناحق کب ہوتا ہے؟ جب کبھی کسی کے طرف جھکاؤ ہوتا ہے. اور جھکاؤ کب ہوتا ہے؟ کچھ دیا گیا ہو تب. اور اللہ ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. لہذا اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ کیا کرے گا؟ حق کے ساتھ کرے گا. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جتنے لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ فیصلہ نہیں کچھ کر سکتے، اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. کل قیامت کے دن کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر کرنے کرانے کا ہوتا تو ہر آدمی روک لیتا اس کو مرنے نہیں دیں گے، ہے نہیں. لیکن کوئی نہیں مرنے سے روک سکتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ فیصلہ سب کے سب کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. ان اللہ السمیع البصیر، اللہ وہ ہے جو سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. اگر تم کو اس ساری چیزوں کو ایک قصہ سمجھ میں صرف آتا ہے کہ نہیں کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی حساب لینے والا نہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس لوگ اور افراد ہیں، کون پکڑے گا، کون کیا کرے گا؟ تو اللہ فرما رہا ہے لوگوں ذرا زمین میں سفر کرو. کیا کرو؟ سیر کرو، دیکھو چلو پھرو ذرا. اولم یسیروا، کیوں نہیں گھومتے پھرتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے گھومنے کے لیے. فینظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر تجھے دیکھو انجام کیسے کیسے لوگوں کا میں نے بگاڑ دیا ہے. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین، ایسے لوگ جو دنیا میں جمے ہوئے تھے، کانوا ہم اشد منہم قوہ، جن کی طاقت بڑی مضبوط تھی، پر پرندہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا، اتنی میں طاقت ان کو دیا تھا، وہ جمے ہوئے تھے.
کانوا اشد منہم قوہ، ہندوستان ہی میں انگریز جب اپنی حکومت پر بااختیار ہو گئے تھے تو کہتے تھے، اور یہ کہا جاتا تھا کہ سورج بھی نکلتا ہے تو انگریز کے حکم سے نکلتا۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تو ٹھیک نہیں تھا، یہ تو کفر کے کلمہ، حکم تو اللہ کا، لیکن لوگ کہتے تھے، اس بنیاد پر کہتے تھے، اس کی اتنی روب دبدبہ اور طاقت جمی ہوئی تھی، لیکن اللہ نے اکھاڑ پھینکا نہیں پھینکا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا نہیں کیا۔ تو اللہ فرمانے ذرا چلو پھرو زمین میں دیکھو کیسے کیسے لوگوں کے حالات میں نے بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ وہ لوگ اس دنیا میں بڑے مضبوط تھے، طاقتور لوگ تھے، ان کے ارد گرد فوج تھی، ان کے ارد گرد حکومت تھی، بچاؤ کے سارے حربے تدبیریں تھی۔ کانہم اشد منہم قوہ وآثارا فی الارض، اور زمین پر ان کا ایک چھاپ تھا، یعنی ان کی ایک بہت مضبوط قدم تھے، ان کی ایک بڑی تصویر تھی، زمین پر ان کا ایک اثر تھا، ان کے نام سے لوگ گھبرا جاتے تھے، ان کے نام سے لوگ ڈر جاتے تھے۔ وہ فرعون، وہ حامان، وہ شداد، یہ سب کیا تھے؟ اس کے علاوہ آج بھی دنیا میں جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم، لیکن جب ان کے گناہوں کی وجہ سے میں پکڑا تو کوئی آیا نہیں، کوئی نہیں آیا۔ فرعون کو پکڑا کوئی نہیں آیا، نمرود کو پکڑا کوئی نہیں آیا، شداد کو میں نے پکڑا، جنت بنایا، دیکھ بھی نہیں سکا، کوئی نہیں آیا بچانے کے لیے۔ قارون کے پاس خزانہ ہی خزانہ تھا، جب زمین میں دھسانے لگا تو کوئی نہیں آیا اس کو بچانے کے لیے۔ لہم من واق، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچا سکا۔ اولم یسیرو، چلو پھرو دیکھو، چلیے زیادہ دور مت جائیے، امریکہ مت جائیے، لندن مت جائیے، اور دنیا کے کسی کونے میں مت جائیے، قوم عاد کی بستیاں مت دیکھیے، قوم سمود کے علاقہ مت جائیے، شداد کی بگڑی ہوئی جنت کی ویرانی مت جا کر کے دیکھیے، نمرود کے خزانے جہاں دفن ہو گئے، قارون کے وہ علاقہ مت جائیے، چلیے اپنے ملک کے کسی بھی بدماشوں کے قلعے محل بھی مت دیکھیے، صرف ایک دن قبرستان چلے جائیے گھنٹے کے لیے۔ کہاں چلے جائیے؟ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان چلے جائیے، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی ویزا نہیں، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، چلے جائیے ذرا دیکھیے کیسے بولیاں بولنے والے پڑ گئے ہیں، کتنے بڑے بڑے زمیندار سو رہے ہیں، محل چھوڑ کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، کتنے بڑے بڑے لیڈرشپ کرنے والے چلے گئے، کتنے لوگ اپنی طاقت کی آزمائی کرنے والے دفن ہو گئے، ہے یا نہیں؟ کون ہے ان کا پرسان حال؟ کون ہے؟ لہذا جب دل میں غرور آ جائے اور جب موت بھول جاؤ اور جب کوئی دنیا کی خواہشات نے ہم کو اور آپ کو غلام بنا کر کے اللہ سے دور کرنے لگے تو زیادہ دیر نہیں، دور نہیں، قبرستان کے چکر لگا کر کے آئیے، سارا غرور اور تکبر خاک میں مل جائے گا۔ یہ جگہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قبر کہاں بنایا؟ زمین پر بنایا۔ ورنہ جس طرح سے بچے کی زندگی کو اللہ ماں کے پیٹ میں منتقل کر دیتا ہے، اسی طرح سے روح کو اور جسم کو بھی اللہ اٹھا لیتا، لیکن کہا کہ نہیں، روح تو واپس کر لوں گا، تیرا ڈھانچہ ہم زمین پر دفن کر آئیں گے تاکہ کفن دیکھ کر کے عبرت لو، غسل کو دیکھ کر کے عبرت لو، جنازہ اٹھے تب عبرت لے لو۔ کیا؟ جب جنازہ کی دعائیں پڑھی جائے تب عبرت لے لو، جب قبر کی مٹی میں ملایا جائے تب عبرت لے لو۔ دیکھو یہاں پر، دیکھو یہاں سے تجھے پتہ چلے گا کیسی بولیاں بولنے والے، کیسے حسن و جمال کے پیکر، کیسے خزانے رکھنے والے، کیسے بدماشیاں اور قتل و غارت کی بازار گرم کرنے والے مٹی میں دفن ہو گئے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکا۔ اس لیے قبر کو اور قبرستان کو اللہ نے کیا کیا؟ یہاں رکھا، زمین پر رکھا ہے، اس لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے عبرت ہوئی۔ اولم یسیرو، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گاہے بگاہے قبرستان جایا کرو۔ یہ بزرگوں کی قبروں پر زیارت کے لیے جو جاتے ہیں، ہفتہ مہینہ سال چلے لگا لیتے ہیں، یہ ہے ٹھیک ہے جائیے، لیکن کبھی اپنے شہر کے قبرستان بھی جایا آیا کیجیے، اپنی ماں کی قبروں پر حاضری دیا کیجیے، باپ کی قبروں پر حاضری دیجیے، تاکہ وہاں دماغ ٹھنڈے ہو جائیں گے، یہ میری ماں تھی، یہ میرا باپ تھا جو آج یہاں خاموش پڑا ہوا ہے۔
اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، ماں بہنوں، شرارت، بدماشیاں، شریعت کے کھلواڑ، رسم و رواج میں آ کر کے زندگی گزارنا، دین کا مذاق کر دینا، بچیے بچیے ورنہ مٹی کے نیچے سونا ہے ایک دن۔ اللہ فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم قالوا هم اشد فاخذهم الله بذنوبهم ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات۔ جب میرے رسول آئے لوگوں نے جھٹلا دیا۔ انه قوی شدید العقاب، بہت سخت عذاب دینے والا ہے اللہ، یہ حقیقت برنی ہے۔ آخری چند آیتیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اللہ نے جب یہ بتلایا نا کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ، تو فرعون کا ذکر کر دیا تاکہ جلدی ذہن نشیں ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دلیلیں دے کر کے، لیکن کیا کیا فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف۔ سوال یہ پیدا کتنے بڑے بڑے نیک لوگ گزر گئے۔ ابو بکر صدیق کا نام نہیں آیا قرآن میں، ابو بکر۔ عمر کا نام نہیں آیا، عمر۔ عثمان غنی کا نام نہیں آیا، عثمان غنی۔ علی، طلحہ، زبیر، بلال کا نام نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ دے دیتا تو اور عزت و مقام بڑھ جاتے، لیکن قارون کا نام دیا، حامان کا دیا، ان لوگوں کے نام اللہ نے ذکر کر دیا۔ کیوں ذکر کیا؟ بچا رہا ہے اللہ کے ان کے نام سے۔ کہیں اگر صرف یہ کہہ دیتا ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، ان کو دیکھو، تو دھوکہ ہوتا، اس لیے نام لے کر کے بتایا۔ آج کوئی فرعون کا نام بدل نہیں سکتا ہے، اس لیے قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ اس لیے ان شریروں اور ایسے ظالموں کا نام لے کر کے اللہ نے کیا کیا؟ تذکرہ کیا، تاکہ تم کو سمجھنے میں کیا ہو جائے؟ آسانی ہو جائے۔ تو فرمایا فرعون کی طرف حامان، قارون، فقالوا ساحر کذاب، لوگ کہنے لگے کہ یہ سب جتنے آئے ہیں نبی رسول صاحب جھوٹے ہیں، جادوگر ہیں۔ فلما جاءهم، پھر جب حق آیا اللہ کی طرف سے، قالوا اقتلوه، تو فرعون کہنے لگا قتل کر دو لڑکوں کو۔ کیا کرو؟ لڑکوں کو، 90,000 لڑکوں کو قتل کیا، چھوڑ دو عورتوں کو۔ اس لیے بادشاہ اس زمانے میں کون بنتے تھے؟ مرد بنتے تھے۔ یہی سسٹم ہے اللہ کا۔ کیا ہے؟ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حکومت و سلطنت کی کرسی پر بیٹھنے والا اللہ کس کو بنایا؟ مرد کو۔ اب کیا ہوا؟ اگر مرد کو ٹکٹ نہ ملا تو بیوی کو آگے کر دیتے ہیں، ہم نہیں بن سکے کونسلر، تم بن جا، تمہارے لیے ٹکٹ ہے۔ ارے ظالم، دنیا کتنا کمائے گا یار؟ کیوں اپنی بیوی کر اپنی بہن کی عزت کو نیلام کر رہا ہے؟ مسلمان کرتا ہے تو زیب نہیں دیتا ہے۔ نہیں، مسلمانوں کا حق ہو، مسلمانوں کی شان، مسلمان عورت آ کر کے لڑے گی تو کیا؟ ارے کیا شان ہے؟ اللہ نے لڑنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے، اس کو حکومت چلانے کا حق ہی نہیں دیا ہے، اس کے سسٹم ہی میں نہیں اللہ نے رکھا ہے۔ فرعون بھی جانتا تھا، وہ متکبر ہو کر کے، کہ مرد حکومت کرے گا، میری کرسی پر مرد بیٹھے گا، صرف مرد کو قتل کرو، عورتوں کو رکھو، یہ تو حکومت کر ہی نہیں سکتی ہے، ان کا حق بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جب تیرے بادشاہ یا تیرے ذمہ دار اور امیر کون بن جائے؟ عورتیں، تو تمہارے لیے ذلت کا زمانہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ذلت کا زمانہ ہوگا، جب حکومت ان کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، ترقی اس کو کہہ رہے ہیں، ترقی اس کو کر رہے ہیں، اور لوگ پھر اس میں بڑی شان سے گھومتے پھرتے، دولت دی اچھے کام کر لو۔ ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اللہ نے جو اصول بتایا اس کی روشنی میں عورت کے لیے حق نہیں ہے۔ تو اللہ فرعون بھی جانتا تھا، اس لیے کس کا قتل کیا؟ مردوں کو قتل کرا، یعنی بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیا کہ یہ حکومت تو کر ہی نہیں سکتی، اس سے کوئی خطرہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَكُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ، لیکن وہ تدبیر کیا قتل کر کے کوئی پیدا نہ ہو، لیکن اللہ ان کی تدبیر کو فیل کیا اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ کتنی تدبیر کر لو اسلام کو مٹانے کے لیے، مٹا نہیں سکتے ہو، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے۔
مسلمان ہم لوگ سمجھ جائیں تو پھر ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے خوشیاں ہیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ، تو پھر فرعون نے کہا کہ اے لوگو ذرا چھوڑو مجھے، میں موسیٰ کو کیا کروں گا؟ قتل کروں گا۔ کس کو قتل کروں گا؟ موسیٰ کو۔ اب موسیٰ آگے نا، بڑے ہو گئے، نبی بن گئے، قتل کر دیتا ہوں اس کو۔ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور یہ اپنے رب کو بلا لے، ذرا دیکھیں بچا لے گا۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، فرعون کہتا ہے اگر موسیٰ کو چھوڑ دو گے تو تیرا دین بدل دے گا، یہ زمین پر قبضہ کر کے فساد کرے گا، اس لیے موسیٰ کو قتل کروں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ والے نے کہا تھا ان کو قتل کر دو تبھی سکون اور چین ملے گا۔ تدبیر کیے قتل کر سکے؟ نہیں قتل کر سکے۔ مٹی چھڑک کر کے رسول اللہ مدینے کے سفر پر نکل گئے۔ اللہ فرمایا ایک ان کی تدبیر ہے اور ایک رب کی تدبیر ہے، وہ کامیاب تدبیر کرنے والا ہے۔ قال موسیٰ انی عذت بربکم، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے پناہ مانگتا ہوں ایسے ظالم متکبر کے سلسلے میں جو لوگ ایمان نہیں لائے حساب کے دین۔ یہاں سے پھر بڑی لمبی باتیں ہیں اور بڑی عبرت کی باتیں۔ خلاصہ یہ میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں، ایک وہ دن آنے والا ہے، وہ دن کیا ہے؟ برتھ ڈے۔ سب لوگ برتھ ڈے منائیے۔ وہ دن حساب کتاب کا دن ہے، سوال و جواب کا دن ہے، آنکھوں کے خیانت کا پتہ لگنے کا دن ہے، دل میں گناہ چھپانے کا ظاہر ہونے والا دن ہے، وہ آئے گا۔ اس دن سے ہوشیار ہو ڈریے، اللہ حساب لے گا۔ نام اعمال لکھ دیے جا رہے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، تیار ہیں۔ موت کے وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ نہیں سورہ یاسین پڑھوا لیں گے ٹھیک ہو جائے، نہیں ٹھیک ہوگا، عمل اندر ٹھیک ہوگا تبھی سورہ یاسین ٹھیک ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں لیکن سورہ یاسین پڑھ دیں گے موت آسان نہیں آسان ہوگی، ہاں تھوڑی سی کچھ راحت مل سکتی ہے، لیکن اعمال خراب ہے تو کہاں سے کیا ہوگا؟ اثر ہوگا۔ اس لیے اثر تو اس کو ہوتا ہے جس کے اعمال اچھے ہوتے، اس لیے اعمال اچھا کیجیے، اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا بالکل حق کے ساتھ کرے گا۔ دوسری بات ہے دنیا اور آخرت سمجھنا چاہتے ہیں تو قبرستانوں کو سمجھو۔ ہاں قبرستان چلے جائیے، کتاب کھلی کی کھلی ملے گی، کیا ملے گی؟ کھلی کی کھلی ملے گی۔ کسی کے ہسٹری پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، کسی عالم کی تقریر بھی سننے کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف قبر اور قبرستان کے روز دور لگا لیجئے، قسم خدا کی آخرت سنور جائے گی۔ کیا ہوگی؟ آخرت سمجھ جائے گی، آخرت پتہ چل جائے گا۔ اسی لیے جب دل میں شیطان گمراہ کر دے، دنیا اچھی دکھا دے، تو کبھی قبرستانوں سے گزر جاؤ، کبھی ماں باپ کے نام پر استغفار کی دعائیں پڑھ لیا کرو، یاد آ جائیں گے کہ کل میرے والدین چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔